ریکارڈ کر دیا ہے، کائنڈلی آپ کلک کر دیجیے۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہمارا سیکنڈ سیشن شروع ہوا چاہتا ہے۔ فرسٹ سیشن میں ہم نے بات کی تھی اسلام سے پہلے، کیونکہ آج کا ہمارا ٹاپک ریلیجن اسلام ہے۔ اس سے پہلے ہم نے یہودیت کی مکمل ہسٹری بیان کی تھی، ان میں جو گروپ ہیں، ان کی جو ہولی بکس ہیں، ان کے جو فیسٹیول ہیں اور ڈفرینٹ چیزیں ہم نے بتائی تھی، ایکسپلین کی تھی۔ اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے اسلام، 2 سے 3 کلاسوں میں وہ کور ہوگا، جس طریقے سے آپ کو بتایا گیا ہے کہ جو ہے وہ ان میں ہم کیا چیزوں پہ بات کریں گے۔ تو ہم نے پہلے ٹاپک پہ بات کر لی ہے کہ اسلام سے پہلے کا مطلب قرآن کے آغاز سے پہلے، اسلام سے پہلے جو عربوں کی حالت تھی، مذہبی حالت، 6 مذاہب کا ذکر کیا ہے میں نے، جن میں بت پرستی تھی، جن میں اس کے بعد یہودیت آئی، پھر تیسری صدی میں عیسائیت آئی، اور اس کے بعد پھر ان میں مجوسیت آئی، یعنی کہ آنکھ کو انہوں نے پوجا۔ اس کے بعد انہوں صابیت کہتے ہیں، ستارہ پرستی کو، ستاروں کو پوجا، اور اس کے بعد پھر کمیونزم یعنی کہ دہریت آئی۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم بات کریں گے، جس طرح میں نے کہا کہ ہم چلیں آج دوسرے ٹاپک پہ بات کر لیتے ہیں۔ ویسے تو میرا ارادہ تھا کہ 3 سب ٹاپک پہ جو ہے ہم بات کریں، اور یہ کہ ہم یہ کہ ایک اور ٹاپک پہ بات کر لیتے ہیں، اور وہ ہے جو آپ یہ کہہ لیں کہ عربوں کی جو ایبلٹیز ہیں، ان میں جو خوبیاں ہیں، ان میں جو معاشرتی خوبیاں ہیں، وہ کیا کیا ہیں۔ تو ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب میں ان کی انلیگل ایکٹیویٹیز آپ کو بتاؤں گا نا، ان کی برائیاں میں آپ کو بتاؤں گا، اور ان میں جو معاشرتی خامیاں تھیں، ان میں جو عیوب کے پہاڑ تھے، اور ان میں جو انلیگل ایکٹیویٹیز تھی، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ اتنی بدتر قوم، کیا اس میں کوئی خوبی بھی ہو سکتی ہے، ان میں کوئی ایبلٹیز بھی ہو سکتی ہے، ان میں کوئی صلاحیتیں بھی ہو سکتی ہیں؟ تو ضرور ان میں صلاحیتیں تھیں، ان میں بڑی ایبلٹیز تھیں۔ وہ کیا تھیں وہ میں ابھی آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں، اور ان میں جو معاشرتی خامیاں تھیں انشاءاللہ وہ اگلے لیکچر میں ہم بیان کریں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اگلے لیکچر میں ہم جو ہے، آپ یہ سمجھ لیں کہ اسلام میں جو مختلف گروپ ہیں، فرقہ، گروپ آف قدریہ، گروپ آف معتزلہ، اور ڈفرینٹ گروپ، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اس طریقے سے اسلام کے جو بنیادی اصول ہیں، جن میں توحید ہے، رسالت ہے، اور ڈفرینٹ چیزیں ہیں، اس پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ اسلام کی جو بیسک پلرز ہیں، جو تعلیمات ہیں، وہ کیا کیا ہیں، انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ تو 2 سے 3 کلاسوں میں انشاءاللہ ہم اسلام کے ٹاپک کو کور کریں گے، اور اس کے بعد ہم عیسائیت پہ آئیں گے، اور اس طریقے سے ہندوازم پہ آئیں گے، بدھ مت اور سکھ مت، اور ڈفرینٹ ریلیجن پہ، جس طریقے سے ہم نے یہودیت کو کور کیا ہے، اس طریقے سے ہم ڈفرینٹ ریلیجن پہ بھی ہم بات کریں گے۔ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو سوال بعد میں کر سکتے ہیں۔ تو میں آج بات کر رہا تھا سیکنڈ کلاس میں ان کی جو خوبیاں ہیں، ان میں جو ایبلٹیز ہیں، ان میں جو محاسن اور خوبیاں ہیں معاشرتی، وہ کیا کیا ہیں۔ تو بے شمار انلیگل ایکٹیویٹی کے باوجود، میں جب انلیگل ایکٹیویٹی آپ کو بتاؤں گا تو بڑے حیران اور پریشان ہو جائیں گے کہ سر کیا ان میں خوبیاں بھی موجود ہیں، کہ جو لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، ٹھیک ہے، تو کیا سر ان میں کوئی صلاحیتیں بھی موجود ہوں گی؟ تو جی ہاں، ضرور ان میں بڑی صلاحیتیں اور بڑی ایبلٹیز موجود تھیں، اور وہ کیا کیا تھیں، تو انشاءاللہ میں ابھی آپ کو بتا دوں کہ ان میں عرب کے لوگ جو تھے نا، وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ آزادی کے علمبردار تھے، یعنی کہ وہ یہ چاہتے تھے، اپنی جان کی بازی لگا دیتے تھے، اور بڑے شجاع اور بڑے بریف مین تھے، بڑے بہادر تھے، اور لڑنے میں، یعنی آپ کہہ لیں کہ جنگ کے میدانوں میں لڑنے میں، یہ ان کا شروع سے ان کی تربیت کا حصہ تھا، ٹھیک ہے، یعنی کہ آزاد طریقے سے رہنا، غلامانہ طریقے سے رہنا، یہ تو وہ بالکل ہی آپ کہہ لیں کہ وہ پسند نہیں کرتے تھے، اور آزاد رہنا چاہتے تھے۔
اور اپنی قومی غیرت کی خاطر نا وہ جان کی بازی بھی لگا دیتے تھے، اور بڑے بریو تھے، بڑے شجاع تھے، بڑے بہادر تھے، اور لڑنا جنگ کے میدان میں جسے کہتے ہیں دشمنوں سے مقابلہ کرنا، یہ ان کی کہتے ہیں نا کہ وہ ان کی گٹی میں شامل تھا، تو ان کی گٹی میں ہی شامل تھا. پہلے ان کی یہ ایبلٹیز تھی کہ بڑے بہادر تھے، لڑنے والے تھے، مرنے والے تھے آزادی کی خاطر. ٹھیک ہے. دوسرا ان میں جو خوبی تھی، جو ایبلٹیز تھی، بڑے مہمان نواز تھے، بڑے مہمان نواز تو بڑے وعدے کو نبھانے والے تھے. عیاری مکاری سے یہ لوگ ناشنا تھے، ٹھیک ہے، نہیں جانتے تھے عیاری کیا ہوتی ہے، مکاری کس سے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسٹریٹ فارورڈ یہ بات کہنے والے تھے، یعنی کہ بڑے ہی مہمان نواز تھے، وعدے کی پاسداری کرتے تھے، وعدے کو نبھاتے تھے، اور ان میں یہ دھوکہ دہی، عیاری کرنا، مکاری کرنا یہ چیز نہیں جانتے تھے، بلکہ سادہ لو تھے، مطلب یہ کہ وہ اسٹریٹ فارورڈ تھے. ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ یہ کہہ لیں کہ کوئی بہانے بازی کرنا، جھوٹ سے کام لینا وہ ان کی تربیت کا حصہ نہیں تھا. مہمان نواز ہونے کے ساتھ ساتھ، وعدہ نبھانے کے ساتھ ساتھ وہ عیاری مکاری کو جانتے نہیں تھے، حق گو تھے، حق بات کہتے تھے، اور آپ یہ کہہ لیں کہ وہ اسٹریٹ فارورڈ تھے. تیسری جو بڑی ان میں صلاحیت تھی نا، جو ایبلٹیز تھی، وہ کیا تھی کہ وہ پنچول تھے، مستقل مزاج تھے. ٹھیک ہے نا. یعنی کہ آپ یہ کہہ لیں کہ جو جس کام کی کرنے کی وہ ٹھان لیتے تھے، جس کام کے کرنے کا وہ ارادہ کر لیتے تھے، تو اس کام کو وہ پورا کر کے رہتے تھے. مستقل مزاج تھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ مستقل مزاجی ایک بہت بڑی چیز ہے اچیومنٹ کے لیے، اپنی کامیابی کے لیے، اور ایک اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے. پنچویلٹی، مستقل مزاجی ایک بہت ضروری چیز ہے کہ مستقل مزاجی سے کام کیا جائے، اور یہ نہ سمجھا جائے کہ میں رات کو سوؤں اور صبح اٹھوں تو میں کروڑ پتی بن جاؤں، جو آج ہمارے ینگ جنریشن ایسے ہی سوچ رہی ہے. تو مستقل مزاجی ایک بہت بڑی صفت ہے، بہت بڑی چیز ہے جو ہر انسان میں نہیں پائی جاتی. تو مستقل مزاج جو ہے وہ لوگ تھے. اور آپ یہ کہہ لیں کہ اس کے علاوہ آپ یہ کہہ لیں کہ ان میں جو ہے نا وہ بڑے ہی عربی زبان کو، جس طرح میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا میریکلس آف دی ہولی قرآن میں، کہ وہ اپنی زبان میں بڑے ہی ماہر تھے، بڑے ہی بہتر انداز میں، بڑے ہی فصیح و بلیغ انداز میں، بڑے ہی بہتر انداز میں وہ عربی زبان کو جو ہے وہ بولا کرتے تھے، اور بڑے یعنی کہ شاعری بڑی بہتر انداز میں کرتے تھے، اور اتنے بہترین انداز میں اپنی زبان کو بولتے تھے کہ وہ غیر عربوں کو اجمی کہتے تھے. ٹھیک ہے. آپ نے اجمی ایک لفظ سنا ہوگا، ایک ہوتا ہے عربی، ایک ہوتا ہے اجمی. ٹھیک ہے. تو اجمی جو ہے وہ اجمی جو ہے وہ یہ کیا نام ہے ان کا، میسج آیا تہمینہ کا کہ آپ کی آواز نہیں آ رہی. آپ کو آواز نہیں آ رہی میں خیال ہے، لیکن تمام اسٹوڈنٹ کو آواز آ رہی ہے، تمام اسٹوڈنٹ کو آواز آ رہی ہے، لیکن آپ کو آواز نہیں آ رہی. تو اس میں آپ کا موبائل کا فالٹ ہوگا، ہینڈ فری کا فالٹ ہوگا، تو اس کو صحیح کروائیے. ایک تو آپ 7 کلاسوں کے بعد کلاس آپ لے رہی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو ہر اعتبار سے جو ہے وہ صحیح طریقے سے آنا چاہیے. آپ لیپ ٹاپ پہ آئیں، موبائل پہ آئیں، صحیح طریقے سے کلاس آپ کو اٹینڈ کرنی چاہیے. اور آپ میسج کر رہی ہیں کہ سر آپ کی آواز نہیں آ رہی، تو آواز نہیں آ رہی تو تمام اسٹوڈنٹ کو تو آواز صحیح آ رہی ہے، اوکاشا کو بھی صحیح آ رہی ہے، سترا کو بھی صحیح آ رہی ہے، رمشا منظور کو بھی صحیح آ رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ہاں ایشو ہو سکتا ہے، ظاہر بات ہے جبھی ان کو آواز نہیں آ رہی ہے. تو بہرحال میں آپ کو بتا یہ رہا تھا کہ ہم نے جس طرح بتایا کہ وہ بڑے شاعر تھے، اور بڑی اپنی زبان کو بڑے بہتر انداز میں بولتے تھے. اور وہ غیر عربوں کو کہتے تھے اجمی. اجمی کہتے ہیں گونگوں کو، یعنی کہ عرب جو ہے نا وہ یہ تکبرانہ انداز میں کہتے تھے کہ جو غیر عربی ہے، جس طرح ہم غیر عربی ہیں نا، تو ہمیں کہتے تھے اجمی، آپ لوگ تو گونگے ہیں.
آپ لوگوں کو کچھ نہیں آتا. ٹھیک ہے, تو وہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ شیخیاں بگارنا بھڑکیاں مارنا, تو وہ شیخیاں اور بھڑکیاں مارتے تھے اور بڑے تکبرانہ انداز میں کہتے تھے, بڑے ہی گھمنڈی انداز میں کہتے تھے کہ اجمی ہیں آپ لوگ, تو آپ لوگ گونگے ہیں, آپ لوگوں کو کچھ نہیں آتا. تو بہرحال وہ ان کی زبان پہ ان کو بڑا ہی عبور حاصل تھا, بڑا ہی کمانڈ حاصل تھا, اور یہی وجہ ہے کہ وہ غیر عربوں کو اجمی یعنی کہ گونگا کہتے تھے. اچھا, اس کے علاوہ ان میں ایک صلاحیت یہ تھی کہ ان کا جو ان کی جو میموری تھی نا, قوت حافظہ جو تھا, وہ ان کا بہت ہی بے نظیر تھا. یعنی کہ ان کا جو ایک چیز وہ سن لیتے تھے تو ان کو آپ یہ سمجھ لیں کہ عرصہ دراز تک وہ چیز ان کو یاد رہتی تھی. ٹھیک ہے, یعنی کہ ان کی جو میموری تھی, یہ ان کی جو یاد کرنے کی صلاحیت تھی جسے قوت حافظہ کہتے ہیں, بڑی مثالی تھا. وہ ایک چیز کو اگر وہ سن لیتے تھے تو آپ کہہ لیں کہ عرصہ دراز کافی عرصے تک ان کے ذہن میں وہ نقش ہو جاتی تھی, وہ ان کو یاد ہو جاتی تھی, وہ بھولتے نہیں تھے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے علاوہ ان میں اور بے شمار صلاحیتیں تھیں. یہ میں نے آپ کو 5 سے 6 ان کی ایبلٹیز تو جو ہے وہ میں نے بتا دی ہیں. اور جو ہے وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کی آخری جو صلاحیت ہیں وہ آپ کو بتا دوں کہ ان کے یہاں جو شادی وغیرہ ہوتی تھی, ان میں شادی کی رسم میاں بیوی کے درمیان جو خوشگوار رابطے, وہ بڑے ہی محبت کی بنا پہ انجام پاتی تھی. ٹھیک ہے, یعنی ان کی جو شادی وغیرہ کی رسم ہوتی تھی, میاں بیوی کے درمیان جو ریلیشن تھا, وہ ان کے اندر جو خوشگوار رابطے تھے, وہ بڑے ہی بہترین طریقے سے سر انجام ہوتے تھے. اور ان میں جو خاندان کے جو افراد تھے نا, قبیلے کے افراد کہہ لیں, خاندان کے افراد کہہ لیں, ان میں ایک گہرا تعلق تھا. ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ اپنے بھائیوں کی بڑی مدد کرتے تھے, ہیلپ فل تھے. ٹھیک ہے, اور وہ کسی کو ایسے چھوڑتے نہیں تھے. یعنی کہ اگر سمجھتے تھے کہ ہمارا کوئی بھائی تکلیف میں ہے, دکھ میں ہے, درد میں ہے, تو اس کی مدد کرتے تھے. تو یہ چند ایبلٹیز اور چند صلاحیتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں. حالانکہ یہ میرا ٹاپک تو نہیں ہے, لیکن اصل ٹاپک تو میرا اسلام ہے. جس طرح میں نے پہلے سیشن میں آپ کو بتایا کہ اسلام سے پہلے جو عربوں کی مذہبی حالت تھی, ریلیجنس کنڈیشن, وہ کیا تھی. میں نے آپ کو 6 ان کی کنڈیشن بتائی ہیں کہ ان کے کیا پہلے بت پرستی تھی, پھر یہودیت آئی, پھر عیسائیت آئی, اور پھر ڈفرینٹ, اور اس طریقے سے. لیکن میں نے مناسب یہ سمجھا کہ چلے میں آپ کو ان کی ایبلٹیز بھی بتا دوں اور ان کی جو انلیگل ایکٹیویٹیز تھی وہی بتا دوں. تو بہرحال آج ہم نے بات کی ہے فرسٹ کلاس میں ان کی مذہبی حالت, اور اس کے بعد بات کی ہے ان میں جو صلاحیتیں تھیں, ان میں جو خوبیاں تھیں, ان میں جو ایبلٹیز تھیں. وہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم بات کریں گے اسلام میں جو مختلف گروپ ہیں, گروپ آف قدریہ, گروپ آف معتزلہ, اس پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے. اور جو اسلام کے بنیادی اصول ہیں, سنہرے اصول, وہ کیا کیا ہیں, قرآن اور سنت کی بیس پہ اسلام قائم ہے, وہ کیا کیا ہیں, انشاءاللہ اس پہ میں بات کروں گا. اور اس کے علاوہ عرب کی جو انلیگل ایکٹیویٹیز ہیں, کیونکہ جب میں نے خوبیاں بتا دیں, جب ایبلٹیز بتا دی, تو خامے بھی میں انشاءاللہ بتا دوں گا کہ ان میں کیا انلیگل ایکٹیویٹیز تھیں. تو انشاءاللہ اس طریقے سے ہمارا یہ ٹاپک اسلام کا کور ہو جائے گا 2 سے 3 کلاسوں میں. انشاءاللہ کوشش کروں گا اگلی کلاس میں اسلام مکمل ہو جائے, لیکن مجھے لگتا نہیں ہے, کیونکہ جب میں گروپ بتاؤں گا تو اس کو ایکسپلین کیا جائے گا. جب کتابوں کے متعلق قرآن اور سنت, اسلام کے بنیادی اصول کے بارے میں بتائے جائیں گے, تو اس میں بہت ٹائم لگے گا. اور انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیگر ریلیجن کو بھی جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. کوئی اسٹوڈنٹ سوال کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے تو سوال کر سکتے ہیں, تاکہ ہم کلاس کو وائنڈ اپ کریں. اوکاشا, آپ جو واٹس ایپ کا گروپ ہے کانٹینٹ 2 والا, کانٹینٹ 2 والا جو واٹس ایپ کا گروپ ہے, اس میں اٹینڈنس شیئر کر دیں, جس طرح آپ نے فرسٹ کلاس کی شیئر کی تھی. پورا لکھیے گا. آج 2 مئی ہے 2021, اور کانٹینٹ 2 میں یہ 4 اسٹوڈنٹ پریزنٹ ہیں, اوکاشا, رمشا, سدرا اور تہمینہ.
ہاں اور ایبسنٹ کے نام بھی لکھیے گا, جو 2 اسٹوڈنٹ ایبسنٹ ہیں ان کے نام بھی لکھیے گا کانٹینٹ 1 میں بھی اور کانٹینٹ 2 میں بھی. جس طرح فراگل اور امیما ایبسنٹ ہے تو کانٹینٹ 1 میں بھی ایبسنٹ شو کیجئے وہاں پہ, اور یہاں پہ بھی دونوں ایبسنٹ شو اوکے کیجئے, سر. مجھے پتا تو چلے کہ کون ایبسنٹ ہے جی اور کون پریزنٹ ہے, تاکہ میں اس کو اکنالج کر دوں. کانٹینٹ 1 میں بھی ایبسنٹ کے نام شو کیجئے اور کانٹینٹ 2 میں بھی ایبسنٹ کے نام شو کیجئے. کوئی اسٹوڈنٹ سوال کرنا چاہتے ہیں سوال کر سکتے ہیں. سدرا عمران, آپ نے چونکہ وہ بنا لیے ہیں فولڈر بنا لیے ہیں کانٹینٹ 1 کا الگ کانٹینٹ 2 کا الگ, تو اس میں جتنے بھی ہماری ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو اس کو آپ محفوظ کرتے رہیے, سیو کرتے رہیے, اور اسٹوڈنٹ اگر مانگے تو اسٹوڈنٹ کو بھی آپ دے دیجیے گا, اس میں ان کی مدد ہو جائے گی. اور باقی یہ کہ یہ فولڈر آپ میرے لیے بنا رہی ہیں کیونکہ میں آخر میں یا میں کبھی بھی آپ سے ایک ریکارڈنگ مانگ سکتا ہوں, کیونکہ مجھے ایل ایس پہ اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے, مجھے ایل ایم ایس پہ جو ہے وہ فیڈ کرنا ہے, لوڈ کرنا ہے, یہ ریکوائرمنٹ ہے ایچ ای سی کی, تو اس وجہ سے میں نے فولڈر بنائے ہیں. تو کانٹینٹ 1 کا الگ فولڈر بنا دیجیے گا اور کانٹینٹ 2 کا الگ فولڈر. ریکارڈنگ جب میں مانگوں تو آپ مجھے واٹس ایپ کر دیجیے گا یا مجھے میل کر دیجیے گا. اس کے علاوہ ریلیجن کانٹینٹ 1 کا تو اسائنمنٹ میں آپ کو دے چکا ہوں, سمجھا بھی چکا ہوں, فیڈ بیک میں نے صبح لے لیا ہے آپ سے. یس سر. کانٹینٹ 2 کا جو اسائنمنٹ ہے انشاءاللہ میں ابھی واٹس ایپ کرا دوں گا ایک آدھ دن میں, اور اس کو پھر سمجھاؤں گا میں اگلی کلاس میں. سمجھانا پڑے گا کہ ریلیجن ٹھیک کا ہے جو سر. اسائنمنٹ ہے وہ کس طریقے بالکل ایز اٹ از آپ نے اس طریقے سے ڈیولپ کرنا ہے. وہ اس میں فرق یہ ہوگا کہ اس میں جو ہے وہ ریکمنڈیشن وغیرہ نہیں ہوں گی, کیونکہ اسائنمنٹ کے متعلق ہی چیزیں ہوتی ہیں نا, سمری بھی ہوگی, انٹرو بھی ہوگا, لٹریچر ریویو بھی ہوگا, ریکمنڈیشن وغیرہ نہیں ہوں گی. بالکل ایسی آپ نے سبمٹ کروانا ہے جس طرح فرسٹ اسائنمنٹ سبمٹ کروانا ہے, اور اس کا وائوا وائس بھی ہوگا, ٹھیک ہے, جلدی کر لے. اور دیگر چیزیں بھی اس کے اندر ہوں گی. اچھا جی اسٹوڈنٹ, اور کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو سوال کر سکتے ہیں. جی اسٹوڈنٹ. نہیں سر. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ, سدرا عمران آپ اس کو میں لیو کرتا ہوں اور آپ اس کو ڈاؤن محفوظ کر لیجیے گا. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ, اللہ حافظ. تھینک یو سر. اللہ تھینک یو سر. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ